Pakistani senators on Friday voiced strong opposition to the government's decision to grant special powers to the army and civil armed forces in Balochistan. These powers, approved through an amendment to the Anti-Terrorism Act, will allow security forces to detain terrorism suspects for up to 3 months. Lawmakers have expressed concerns that these measures could worsen the situation, particularly in the wake of recent attacks in Balochistan. National Party Jan Mohammad Buledi warned that the amendment may lead to abuse, including entering homes without warrants. یہ گرفتاریوں سے ڈنڈوں سے لوگوں کو بلا جواز 3 مہینے بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ حالات جتنے خراب ہیں وہ مزید خراب ہوں گے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ کیبنٹ میں یہ بات موو ہوئی ہے کہ وہ کل اسی کو ہمارے پاس لائیں گے اور ان کی اکثریتیں اسی طرح منظور کرائیں گے کہ وہ کسی فرد کو بھی. دیکھو بلوچستان میں آپ جانتے ہو اس وقت سب سے بڑا ایشو لاپتہ افراد کا ہے. لوگوں کو بلا جواز گرفتار کر کے لے جانا, ان کو بند کرنا, ان کی مائیں بہنیں شوہر سب کسی کو پتہ نہیں کہ وہ بچے کہاں ہیں. ان کی ماں کو پتہ نہیں, ان کے والدین کو پتہ نہیں, ان کے بھائیوں کو پتہ نہیں, ان کی بیویوں کو پتہ نہیں. یہی ایشو ہے جس نے بلوچستان میں آگ لگائی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کیبنٹ نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ 3 مہینے کے لیے ان کو باقاعدہ کلی چھوٹ دی جا رہی ہے. ریاستی اداروں کو کلی چھوٹ دی جا رہی ہے, جس کو چاہیں جس طرح چاہیں پکڑ کے رکھیں, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ جو ہم قانونی تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ ریاست ویسے ہی پولیس ریاست بن گئی ہے. لوگوں کو اپنی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کل آپ دیکھیں, کل کی رات کی بات ہے, نیشنل پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ کراچی کے اس کے گھر پہ چھاپا کیا. اس نے فقط یہ پوچھا پولیس والے سے, فیریر تانے کے پولیس والے سے فقط یہ پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس وارنٹ ہے. 70 سال کا ہے سر, ایوب قریشی 70 سال کا ہے. اس کو پکڑ کے اس کے سر کو دیوار سے مارا اور وہ خون سے آلودہ ہو گئی. تو یہ صورتحال ہے. اور ہماری ریاست جو ہے پھر ایک جو ہے ایک وہ بل لا رہا ہے کہ لوگوں کو 3 مہینے پولیس کو, یہ جتنے بھی ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کو 3 مہینے اس بات کی اجازت ہوگی وہ جس کو بھی چاہے اس کے گھر میں گھسے بلا وارنٹ, اس کو بے عزت کرے, اس کو پکڑ کے لے جائے, اور کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کو چھڑائے. ہم ہیں, ہماری یہاں جو ہم بیٹھے ہیں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اداروں میں ہم بیٹھے ہیں کہ قانون سازی کرتے ہیں, لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بات کرتے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے. ہمیں بڑی ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے قانون سے بلوچستان میں جو آگ لگی ہے, آپ یہ خصوصاً بلوچستان اور KPK کے لیے کر رہے ہو, یہ جو آپ کر رہے ہو اس سے اور زیادہ مشکلات بڑھیں گے اور صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہوگی. آپ کا شکریہ. Awami National Party's Aimal Wali Khan and JUIF's Kamran Murtaza also criticized the move, calling it a threat to fundamental rights. سر ادھر تو غیر قانونی لوگ سالوں سال غائب ہیں اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کا ہے, اور ادھر آئی ڈونٹ نو حکومت وقت میں سمجھتا ہوں کہ با اختیار نہیں ہے. وہ ایک ایسا قانون لا رہے ہیں جو آئینی طور پہ مسنگ پرسنز کو کور دے رہے. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اور میں ان بلوچستان کے میں خود بھی نمائندہ اس وقت بلوچستان سے ہوں, تو میں ان سب کو یہ سپورٹ دینا چاہوں گا کہ چونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, میرے خیال میں ہم سب مل کر اس کے خلاف سپریم کورٹ ہمیں جانا چاہیے, اور ہمیں سپریم کورٹ سے یہ اسٹرائک آف کرانا چاہیے. ایک دن بھی مسنگ پرسن نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا سر, ٹیررسٹ, اب یہ نشاندہی کون کرے گا کہ ہو از دا ٹیررسٹ؟ ادھر تو ٹیررسٹ کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, ادھر تو
دہشت گردی کے نام پہ آواز دبایا جاتا ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ فلانا بندہ دہشت گرد ہے اور اس کو ہم قانونی طور پہ 3 مہینے کے لیے اغوا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس قانون میں بہت بڑا فلا ہے اور حکومت کو سوچ سمجھ کے واپس لے لینا چاہیے. سر, نیب ترامیم کی بات ہوئی, آج سپریم کورٹ سے کل سٹرائک آف بھی ہوئے, آج میرے خیال میں جو کیس آیا تھا آج سٹرائک آف بھی ہوئے. سر میں سمجھتا ہوں یہ نیب کو سٹرائک آف کر لینا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ نیب جو ادارہ ہے اس نے آج تک باقی پاکستان کے اداروں کی طرح کوئی بھی آئینی, قانونی یا پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ابرو صاحب ابھی آپ لوگوں کو بھی سن لے سر. ابرو صاحب تھینک یو, آپ سن لے باقیوں کو بھی. بلکہ نیب استعمال ہوا ہے, ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. نیب زادہ یہ چیزیں ہماری تاریخ میں ہمارے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا, وہ ملک جو قرضدار ہے, قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, وہ ملک جو $1 ارب کے لیے ترس رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, جھولی پلا رہا ہے اور وہ نہیں آ رہا, اس ملک میں یہ شاہخانہ خرچے ہم نے بابا ریٹائرڈ لوگوں کے لیے ادارے کھولے ہوئے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں رویت ہلال کمیٹی, اگر اجازت ہو میں اس پہ بات کروں, آج تک رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ٹھیک نہیں آیا. پوری دنیا عید ایک دن مناتی ہے, ہم میں معذرت ہے, ان کا تو ان کے ساتھ رویت ہلال کے ساتھ ان کا کوئی کام نہیں, معذرت. بابا اسٹینڈنگ کمیٹی رویت ہلال نہیں, آپ مجھے بولنے دو. آپ بولے سر پلیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کچھ ادارے ہمارے اور بھی ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں, جس طرح انٹیلیجنس کے ہمارے کچھ ادارے ہیں جو بالکل فیل ہو چکے ہیں, انٹیلیجنس میں ختم ہو چکے ہیں. ان سب اداروں کو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ شاخانہ خرچوں کے بجائے ان کو وائنڈ اپ کر کے باقی چیزوں پہ ہم فوکس کر لیں. سر, ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم چیخیں کہ مملکت خداداد میں پختونوں اور بلوچوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ باقی ملک کی طرح نہیں ہے. ہمیں چھوٹے بڑے مثالوں میں دیا جاتا ہے اور یہ مثال بنتے. ہم نے ریزولوشن پاس کیا, ارشد ندیم بالکل سارے پاکستان کا ہیرو ہے اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان, وہ کسی نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا, ورنہ آج کل کی دنیا میں ایک ملک میں 100 میڈلز جا رہے ہیں, لیکن ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا تو ایک میڈل کے پیچھے ہم پاگل ہو گئے. میں بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن اسی وقت سر ہمارا گلہ یہ ہے کہ کیوں ہمیشہ جب بھی کوئی اچھی بات ہوگی, کوئی نیوز آئے گا, کوئی کسی کو چیریش کیا جائے گا, اس کا ڈومیسائل پنجاب کا ہوگا. اسی ٹائم جی سر ہمارے پختونخوا سے ضیاء مشوانی جو مکسڈ مارشل آرٹ میں ایشین چیمپئن شپ میں روایتی حریف انڈیا کو ہرا کے ایز اے چیمپئن آیا ہے, اس کا میرے خیال میں کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. سر پختون ہے نا. ایک واقعے کا, ایک معاملے کا ذکر جو ہے جان محمد صاحب نے کر دیا کہ وہ اسپیشل پاورز دے دیے ہیں فورسز کو. ہمارے, میرے, آپ کے, جان محمد کے, ہمارے مولوی واضح صاحب کے, دنیش کے, نواب صاحب کے, ہمارے صوبے کے حوالے سے اسپیشل پاورز دے دی ہیں فورسز کو کہ وہ جو چیز پہلے بھی جو دل ان کا چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, مگر اب قانون کے مطابق جو دل چاہے گا وہ کریں گے. اور دوسرا سر, اس پاورز کے ساتھ ایک اور چیز دے دی ہے, آپ نے آج کی اخبار یقیناً پڑھی ہوگی کہ صرف ہمارے یہاں جو ہے وہ دن کو ٹرانسپورٹ چلے گی اور رات کو ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ معاملہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہ رات کو جو ہے نا وہ جو چاہے وہ کھیل سکے. تو ایپیکس کمیٹی کا جو برکات ہیں وہ برکت ہم تک پہنچ گئی ہے, اور وہ برکت کے لیے جو ہے نا ہم, میرا خیال ہے سارے خیر مقدم کرتے ہیں. یہ برکات جو ہے نا وہ بلوچستان پہ ہونی تھی, یعنی اسپیشل پاورز ٹو دی فورسز, اور صرف 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے ٹریفک کا چلنا. دن کے وقت دنیا میں جو ہے نا وہ ڈرائیور جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں کہ رات کو جو ہے نا وہ ڈرائیو کریں, موسم بھی بہتر ہوتا ہے
اور ساتھ جو ہے نا وہ لائٹوں کی حوالے سے جو ہے اس کو چلانا بھی آسان ہوتا ہے. تو یہ بلوچستان کے لیے خاص جو ہے نا وہ ہو گیا سر. آپ نے بلوچستان کو نو گو ایریا بنا دیا ہے. پہلے بھی نو گو ایریا تھا مگر آپ اس کو قانون کے مطابق جو ہے نا نو گو ایریا بنا رہے ہیں. اور پھر اس میں جو ہے نا ایک جب نو گو ایریا بن جائے گا تو دنیا کو کیا میسج جائے گا یہ ہم حیران ہیں. کوئی انویسٹمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی. تو سر یہ جو اسپیشل پاورز ہیں جو ہمارے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے جو تخصیص بڑھتی جا رہی ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک احتجاج ہی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم بات کرنے کے علاوہ کچھ کر سکیں. آپ کا بھی صوبہ ہے ہم سب کا صوبہ ہے سر. تو یہ اس کو جو ہے کم از کم جو ہے نا اس کا نوٹس